بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ویورز، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک ایمان کا امتحان ہے۔ یہ ایک حق اور باطل کی آخری جنگ ہے۔ قرآن مجید میں دجال کے نام براہ راست نہیں آئے، لیکن اس کے فتنے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: جس دن کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ایک دجال کا خروج بھی ہے۔ تو دجال کون ہوگا؟ دجال ایک انسان ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا، گھنگریالے والوں والا۔ صحیح مسلم۔ اس کی جسمانی علامات: ایک آنکھ خراب ہوگی، دوسری آنکھ ابری ہوئی ہوگی، پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی روشنی سے پڑھا جائے گا۔ یہاں سب سے خطرناک بات سمجھنے والی ہے کہ دجال کیا کرے گا۔ نمبر 1، جھوٹے معجزات دکھائے گا، بارش برسا دے گا، زمین سے فصل اگوا دے گا، خزانے نکالے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش ہوگی۔ نمبر 2، مردوں کو زندہ کرنے کا دھوکہ دے گا۔ وہ اصل میں زندہ نہیں کرے گا بلکہ شیطان انسان کا روپ دھار لے گا۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ نمبر 3، جنت اور جہنم دکھائے گا۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوں گے، مگر اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ صحیح مسلم۔ جو چیز ظاہری طور پر اچھی لگے ضروری نہیں وہ حق ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، نعوذ باللہ، کہ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن مومن فوراً پہچان لے گا کہ رب وہ ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، جسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا، جسے کوئی دیکھ بالکل بھی نہیں سکتا۔ رب کامل ہے بلکہ دجال عیبدار ہے۔ دجال کا فتنہ کیوں خطرناک ہے؟ ایمان پر حملہ۔ یہ فتنہ صرف جسمانی نہیں بلکہ عقیدے کو تباہ کرنے والا ہے۔ دنیا کی محبت۔ دجال لوگوں کو دے گا کھانا، دولت، آرام، اور بدلے میں ان سے لے گا ان کا ایمان۔ جہالت کا فائدہ۔ جو لوگ دین نہیں جانتے وہ اس کے جال میں جلدی پھنس جائیں گے۔ دجال کہاں سے نکلے گا کوشچن ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ خراساں، ایران یا افغانستان کا علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے، اور وہ کہاں نہیں جا سکتا، وہ مکہ اور مدینہ نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے، اس لیے وہ مکہ اور مدینہ نہیں جائے گا۔ دجال کا انجام کیا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دمشق کے قریب سفید مینار پر اتریں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، لد یعنی کہ فلسطین کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ دجال سے بچنے کے طریقے ہیں کہ سورۃ کہف، جو شخص پہلی 10 آیات سورۃ کہف کی یاد کرے گا وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ہر جمعے سورۃ الکہف پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے وہ پورے ہفتے کے لیے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے دعا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ہر نماز میں پڑھیں اور اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، ان کو روزانہ کی بیسس پر بار بار پڑھائیں، علم حاصل کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ تو دین سیکھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ نمبر 4 مضبوط ایمان۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو دھوکہ نہیں کھائیں گے، حق کو پہچان لیں گے۔ نمبر 5 فتنوں سے دوری۔ فتنوں کے وقت بیٹھا ہوا بہتر ہے۔ سوشل میڈیا فلٹر کریں، بری صحبت چھوڑیں، اور غور کریں کہ جھوٹ عام ہے، سچ کمزور ہے، دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے، اور یہ سب دجال کے آنے کی تیاری ہے۔ اس کی خطرناک نشانیاں کیا ہیں کہ دین سے دوری، نماز میں سستی، دنیا کو ترجیح دیا جا رہا ہے دین پہ۔ تو اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں؟ والدین کے لیے سب سے پہلے کہ بچوں کو قرآن سکھائیں، ایمان کی باتیں سکھائیں، اسلامی ماحول دیں۔ تو ویورز، دجال ابھی نہیں آیا لیکن اس کا فتنہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور وہ ہے موبائل، جھوٹ، فحاشی، دین سے دوری۔ یہ سب چھوٹے دجال ہیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ، اور ہمیں حق پہ ثابت قدم فرما۔ تو اپنی ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں، اے اللہ رحمان و رحیم اللہ، اے ہمارے پیارے رب، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اس کے دھوکے، اس کے فریب اور اس کی آزمائش سے بچا۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات ومن عذاب القبر ومن عذاب جہنم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہماری آنکھوں کو حق پہچاننے والی بصیرت عطا فرما، اور ہمیں ہر باطل سے دور رکھ۔ اے رب کریم، جب دجال کا فتنہ ظاہر ہو تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ثابت قدم رہیں، جو تیرے دین پر قائم رہیں، اور جو کسی بھی قیمت پر ایمان نہ چھوڑیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، سورۃ کہف کی برکتوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ ہماری اولاد کو نیک صالح اور دین پر قائم رکھ، انہیں ہر فتنے سے بچا، انہیں دجال کے فریب دھوکے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق کی صف میں شامل فرما، اور ہمیں دجال کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی محبت میں اندھا نہ ہونے دینا، ہمیں آخرت کو یاد رکھنے والا بنا، اور ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب محمد ہماری زندگی ایمان پر گزار،
ہماری موت ایمان پر عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں حاسدین سے بچا، اور ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل پکس چیک پورا کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ حافظ۔